ہمارے دیکھو الحمدللہ کر رہی ہیں اور بڑے ٹف سرکمسٹانسز میں عدالتیں احکامات کر رہی ہیں. ہم عدلیہ سے یہ ہیں کہ دیکھو اتنے سرکمسٹانسز میں کچھ ٹک نکلنا ہوا کرے. 25 کروڑ عوام کا حق ہے اور یہ آئین کا منشا ہے کہ حق حکمرانی اگر عوام کے پاس ہے اس کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے. میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے پاس ایون ایک پلین پیپر کو بھی جانے نہیں دیا. گور صاحب کل پی ایم ایل این نے دبا کے عدالتوں پہ تنقید کی ہے, آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی موقف اپنایا گیا کہ اگر عدالتوں نے بھرپور اپنا کردار ادا نہ کیا تو کیا عدالتوں کے اوپر ابھی بھی آپ کو شکوک و شبہات ہیں؟ دیکھو میرے شکوک و شبہات بالکل نہیں ہیں اور ہم عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کو یہ ریمائنڈ کراتے جائیں کہ آپ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں انپریسیڈنٹڈ آرڈر پاس کر لیں. دیکھو یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائیں. یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی بنیادی حقوق کی وہ ضامن ہو. 25 کروڑ عوام کا حق ہے اور یہ آئین کا منشا ہے کہ حق حکمرانی اگر عوام کے پاس ہے اس کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار سے جس طریقے سے چلا رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ عدلیہ کے سامنے ان کے نوٹس میں لے آئیں. ہم عدلیہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میٹر کو سنجیدگی سے دیکھیں اور مجھے امید ہے وہ سنجیدگی سے دیکھ رہے. ان کا ہر بات پہ نظر ضرور ہوگا لیکن ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بے خبری میں کوئی نقصان نہ ہو جائے جو ذاتی نہیں ہوگا ملک عوام اور جمہوریت کا ہوگا. اس لیے عدلیہ اس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوگا. اس لیے ہم عدلیہ کو وہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سیریسلی دیکھیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر نکالیں گے تو پاکستان کی 70% عوام کو آپ اس پروسیس سے باہر رکھیں گے اور آپ ان کو کامل سمبل نہیں دیں گے. اور اگر ان کا سمبل بیٹ آپ لیں گے اور جس طرح آپ نے پہلے پارٹیوں سے لیے تو متبادل دیا اور ہمارے پاس کوئی بھی کامن سمبل نہیں ہوگا تو کیا سپریم کورٹ نے بے تحاشا جو ججمنٹ دی تھی جس میں ڈیریل ہونے سے جمہوریتی بچانے کے لیے سپریم کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور حکومت کی تسلسل. سر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں, سپریم کورٹ سے خان صاحب کو ضمانت بھی ملی ہے, الیکشن کے کیس پہ بھی 8 فروری کو فیصلہ آ چکا ہے. مزید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک عدالتیں نہیں کر رہی ہیں؟ ہمارے دیکھو الحمدللہ کر رہی ہیں اور بڑے ٹف سرکمسٹانسز میں عدالتیں احکامات کر رہی ہیں. ہم عدلیہ سے یہ ہیں کہ دیکھو اتنے سرکمسٹانسز میں کچھ ٹک نکلنا ہوا کرے اور عدلیہ سے یہی ہمارا اعتماد ہے کہ عدلیہ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ تاثر بھی ہے کہ پی ٹی آئی اب وکلا کی پارٹی بن گئی ہے تو کیا اس کے بعد وکلا کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے یا کہ پروفیشنلز بھی سیاستدان جو سامنے پروفیشنل سیاستدان ہمارے پولیٹیکل لوگ وہی بھی ہوں گے. ہمارے جو لائر کمیونٹی انہوں نے بڑا ایک اچھا رول پلے کیا ہے اور وہ قانون اور ان کا وہ بھی رکھتے ہیں اور ان کا بھی نظر ہے سیاست پہ. لیکن دیکھو سیاسی پارٹیوں میں باقی بھی لوگ ہیں اور ان کی بھی اسٹیک ہولڈر ہے تو ساری سیٹیں نہیں دی جا رہی ہے وکیلوں کو. مطلب یہ کہ اس کے پولیٹیکل کارڈر بھی اس میں بہت سارے الیکشن کمیشن بلے کے نشان پر عمل دربار میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کو ہم نے جب پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو ہم نے اس کو سرٹیفائڈ کاپی بھیجی. میں الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہیں, آپ کا رول ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کوئی سیشن جج اپنے آرڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ نہیں جاتا. آپ نے ایک آرڈر کیا, اس میں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, ہائی کورٹ کا آرڈر آیا, اس میں جو پرائیویٹ رسپونڈنٹ ہے وہ جانے اور ہم جانے کورٹ میں جائیں. میں الیکشن کمیشن سے ایٹ لیسٹ یہ توقع کرتا تھا کہ جب عدالت کی سرٹیفائڈ کاپی ہم نے بھیجی تو اتنے کریٹیکل سٹیج پہ اور ٹائم از آف دیسنگ اس سرکمسٹانسز پہ عدالت کو چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا سرٹیفکیٹ عدالت کے حکم کے کمپلائنس میں ابھی دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے. ڈویژن بینچ میں تو آرڈر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ڈویژن بینچ ہوگا. ڈویژن بینچ اویلیبلٹی نہیں تھی لیکن صرف ہائی کورٹ میں نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں, سارے ہائی کورٹوں میں یہ ہے کہ چھٹیوں کے دوران جو سنگل جج سنتا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ کیس اگر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے عدلیہ میں تو پھر آپ کا الیکشن میں کیا رد عمل ہوگا؟
देखिए वो तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन पहले हम प्लान बी समझते क्या है हैं सर? कि प्लान बी हमारे प्लान बी पास की है, ज़रूर है, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ प्लान बी की तरफ हमें ना पुश किया जाए, प्लान ए पे रहे और अदलिया इससे करे। आपका रिजल्ट जारी नहीं करता जो पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म है, अब तौहीन इलेक्शन देखिए तौहीनी इलेक्शन अगर हम फाइल भी करेंगे, देखिए उसकी वो एक हमारे पास एक राइट है, लेकिन मैं अब बैरिस्टर आज भी साहब, आपकी बैरिस्टर साहब, अगर आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन से आज दरखास्त करता हूँ कि हमारी सर्टिफिकेट आप पब्लिश करवा लें। जब अदालत आपके हक में दे दें फिर बेशक उसको डाउनलोड कर दे, लेकिन अदालत अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा अदालत के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रहा तो आप बाकी को क्या मैसेज? इलेक्शन में प्लान भी है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह प्लान इमरान किया खान है। साहब से क्या मुलाकात हो रही है मुलाकात कल हुई थी, अब इंशाल्लाह शायद कल हो जाएगी। टिकट के हवाले से? जो टिकट के हवाले से देखो हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर किया, टिकट के हवाले से हम जाएंगे। मैं आपको एक मिनट, कर रहा हूँ, कल मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरे पास इवन एक प्लेन पेपर को भी जाने नहीं दिया, और खान साहब से जब मैंने 2-3 चीज़ों की नोट लेनी थी, इंस्ट्रक्शन लेनी थी, तो मुझे उसको टिश्यू पेपर पे लिखना। आप तो तन्हाई में मुलाकात का मौका, डेमोक्रेसी को इतनी डाउन ना करें। आपके साथ तन्हाई में मुलाकात का ऑर्डर आ गया आपके यहाँ? तन्हाई में जो देखो हमें तन्हाई में हो, दूसरी जगह हम चाहते हैं कि उनका व्यू ले लें। देखो ये उसी की पार्टी है, उसी की लीडरशिप है, खान साहब की है, और वही आवाम के लिए कर रहे हैं, वो अपने को तोड़े दे रहे हैं। शेख रशीद के मुकाबले में कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, खान साहब क्या देखिए कहते हैं? पीटीआई के कभी तक कोई वो नहीं हुआ है, किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ, और अगर अलायंस हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है तो हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा अपना कैंडिडेट। शिरानी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, मौलाना शिरानी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारे साथ चले, हमारा दुश्मन आपके साथ एक जैसे ही है। कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी आपका और हमारा दुश्मन एक जैसा है। हम एक दुश्मन नहीं कहते, हम पॉलिटिकल लेवल से नहीं कहते, पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी को डिरील होने से बचाना, और अगर आपने बचाना है तो आवाम का हक। सोशल मीडिया पे आपके नाम से कुछ खबर चल रही है कि जो लीडर पीटीआई के ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वापस आते हैं तो उनको हम टिकट देंगे, क्या इस बात में कुछ सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वो कर जाते हैं। अगर सर वो वापस जाते हैं तो वो ये बताइएगा कि परवेज लाई साहब ने फवाद चौधरी की वापसी हो सकती है पीटीआई में? साहब को 6 महीने से अभी भी नहीं मुलाकात के लिए नहीं है, तो कोई सर फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही है वापसी की। देखो परवेज साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, जबकि मैं पढ़ता था उस वक्त से मेरा ताल्लुक है, हम एक ही जगह रहे हैं, तो वो तो बड़ा ताल्लुक है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वाकई उनका एक फ़ोन आया था, मेरी उस वक्त बात नहीं हुई थी, और मैं कोशिश करूँगा जाने की। सर फवाद चौधरी की वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें सदाकत है? नहीं, उनको मैं आपकी वजह से जोर से बच्चे हम दरख्वास्त दे रहे हैं, लेकिन हमें मिल कौन कौन से लीडर कर रहे हैं कि वो पीटीआई वापस आ जाए? नहीं कोई ऐसे बस कर सर आने दें सर, चलो जी आने